اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا؟ یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور انہیں کس قدر دردناک موت آئی؟ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ یہ قوم بہت خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے چونکہ یہ قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا وہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو وہ نافرمانی پر اتر آئی اور مختلف گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ سنیچر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا اور یہاں سے ان کی بربادی کا آغاز ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہفتے کے دن شکار حرام ہے تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں۔ باقی دنوں میں مچھلیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ چونکہ ان کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر وہ قوم پریشان ہو گئی اور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں کے ذریعے ان حوضوں میں آ جائیں گی، پھر نالیوں کو بند کر دیا جائے گا اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے ان کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے کے شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہلابازی پسند آئی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے حوضوں میں ڈال دی جن میں مچھلیاں وافر مقدار میں داخل ہو جاتی تھیں۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں ہفتے کے دن سمندر سے آ کر ان حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہ بھی شکار ہی کہلائے گا جو کہ ہفتے کے دن تھا اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شیطانی چال سے منع کرتے تھے اور شکار سے باز رہے۔ 2، کچھ لوگ دل سے برا جانتے تھے لیکن خاموش رہے اور نہ خود شکار کیا نہ دوسروں کو روکا۔ 3، کچھ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 افراد ایسے نافرمان تھے جو بار بار منع کیے جانے کے باوجود نالیاں بنا کر ہفتے کے دن شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا مگر وہ باز نہ آئے بلکہ کھلم کھلا شکار کرنے لگے۔ آخرکار وہ لوگ جو اس نافرمانی کو برا جانتے تھے انہوں نے ان نافرمانوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور ایک دیوار کھڑی کر دی جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کئی بار سمجھایا مگر وہ نافرمان اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ایک دن
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुस्से से उन पर लानत फरमाई। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन उन नाफरमानों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। लोगों ने उनकी दीवार पर चढ़कर देखा तो वो सब बंदर की शक्ल में मस्क हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उन्हें बंदर बना दिया। जब लोग उनके घरों में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, लेकिन कुछ बोल न सकते थे। उन नाफरमान लोगों की तादाद 12,000 थी जिनको बंदर बना दिया गया। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है, और बेशक तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने हफ्ते के दिन सरकशी की तो हमने कहा कि हो जाओ बंदर, धुतकारे हुए। ये लोग सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे, कुछ खा न सकते थे और ना पी सकते थे। भूखे प्यासे सब के सब 3 दिन के अंदर हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अब बात करते हैं कि क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं की नस्ल से हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आज के बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के वही बंदर हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस कौम पर अज़ाब नाजिल करता है या उनकी शक्ल मस्ख करता है तो ये अज़ाब सिर्फ उन्हीं पर होता है, फिर अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं कि आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदरों की नस्ल में से हैं। वो सब लोग सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और फिर हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने उन नाफरमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया।